السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے یا پاکستان کی جو سیاست میں گیم آف تھرونز میں جو اس وقت سیاسی جماعتوں کی جانب سے اسٹریٹجی، بیانیے اور جو ان کا طرز عمل اس وقت جاری ہے، اس کو دیکھ کے سب پریشان ہیں کہ اس ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے. معاشی حالات ایک طرف IMF نہیں آتا، یہ حالات ہیں. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ کس طریقے سے 9 مئی کا سانحہ ہوتا ہے جس پہ سب کو افسوس ہے، سب اس کی مذمت کر رہے ہیں. کیوں ہوا یہ حالات، یہاں پر کیوں پہنچے، اور ابھی بھی کیا جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے یہ کسی مسئلے کا حل پیش کر رہی ہیں کہ نہیں. کیونکہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو دنیا میں، کسی بھی ملک میں کتنی جنگیں ہوئی، کیا کچھ نہیں ہوا، بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن بات چیت ہوتی کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آ رہی. سب نے اپنی اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے. رات گئے وزیر داخلہ نے ہنگامی ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس سے سب الرٹ ہو گئے کہ کیا کہنے جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جی ایک مبینہ آڈیو پکڑی گئی ہے جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کے گھر پر چھاپے کے دوران فائرنگ اور ریپ کا ڈرامہ رچا کر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ملک کو بدنام کرنا تھا. اب ظاہر سب جانتے ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان اس وقت جیلوں میں ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں. اور اس طرح کی باتیں تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے کہی جاتی تھیں. عمران خان بھی کہہ رہے تھے. آج عمران خان نے اسی پریس کانفرنس میں رد عمل دیا. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وزیر داخلہ کی کانفرنس جو ہے، اگر جیلوں میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں کوئی شک رہ گیا تھا تو اس سند یافتہ، ان کے الفاظ ہیں، مجرم کی اس پریس کانفرنس سے ایسے تمام شکوک و شبہات دور کر دی ہیں. اب ظاہر ہے جب بھی حکومت کوئی پریس کانفرنس کرتی ہے، کوئی ثبوت پیش کرتی ہے تو وہ آڈیو بھی دیتی ہے. وہ آڈیو نہیں تھی، نام بھی نہیں بتایا. یہ سوالات سب پوچھ رہے ہیں کہ ایسی پریس کانفرنس انہوں نے کیوں کی. جبکہ عامر میر جو کہ نگراں وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، وہ یہ کہتے ہیں جی ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے اور ایسا نہیں ہے، جیلوں میں تمام خواتین محفوظ ہیں. یہ تمام تر صورتحال ہے. کیا آئین اور قانون اور جو بنیادی حقوق ہیں ان پر پوری طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے؟ یہ سوال اٹھائیں گے. دوسرے جی مذاکرات کے بارے میں تحریک انصاف کے چیئرمین کہتے ہیں جی مذاکرات کر لیں. کس سے مذاکرات کر لیں؟ سوال یہ ہے. اور جو ٹیم انہوں نے تشکیل دی ہے، منظر عام پر تو کوئی سیاسی رہنما نظر نہیں آ رہا. وہ کیسے رابطے کرے گی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ باقاعدہ ایک فارمل نوٹیفیکیشن انہوں نے اس حوالے سے جاری کیا ہے. تو یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تحریک انصاف کی چیئرمین، جسے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ NRO ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے؟ سعد رفیق کیا کہہ رہے ہیں، ذرا وہ سن لیتے ہیں. جب وقت اور ہم نے بات کی، ان کی ٹیم جو تھی وہ ریزنیبل بات کر رہی، بات تو طے ہو گئی تھی یہ الیکشن کروانا ہے، پورے ملک میں ایک وقت میں کرانا ہے. جب ان کی ٹیم واپس ان کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ، آپ غنڈہ گردی کریں اور آپ سمجھیں کہ آپ دبا لیں گے، اور جب ناکام ہو جائیں تو پھر کہیں مذاکرات کرتے ہیں. وہ ایک کمیٹی بھائی صاحب نے بنا دی ہے، انہوں نے کس سے مذاکرات کرے گی؟ ان سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہا. اب جی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی اب موقف رکھتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیتے ہیں. پرامن احتجاج کرنا، سخت ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے جلایا، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی. لیکن اس کی آڑ میں جو ہو رہا ہے، جس طرح یہ ملک کو ساری جمہوریت رول بیک کی جا رہی ہے، ایک پوری پارٹی کو بین کر، سب سے بڑی پارٹی کو پکڑ کے ہر آدمی کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ PTI کے خلاف نہیں ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ 2 ہفتے اور لے لیں، 3 ہفتے اور لے لیں اور پارٹی رہنما ہمارے چھوڑ کے چلے جائیں گے اور آپ الیکشن کرا دیں. تو ایسے حالات میں الیکشن ہوں گے. اور کیا عمران خان اب اپنے آپ کو خود مائنس کرنے کو تیار ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاست سے؟ اس پر بات کریں گے. نئی پنجاب میں سیاسی قوت کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. جہانگیر ترین کا نام سر فہرست ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی تشکیل دے رہے ہیں. کیا وہ ایسا کر پائیں گے اور یہ مقابلتاً بڑی اسٹرانگ پارٹی کوئی بنا پائیں گے؟ کوئی اس کا امپیکٹ ہوگا یا پھر یہ بس سیاسی رہنما جو تحریک انصاف سے ٹوٹے ہیں کیا اس میں وہ شامل ہوں گے؟ نون لیگ عدلیہ ٹکراؤ، بہت سارے ایشوز ہیں، اس پر بات کریں گے. الیکشن کا مستقبل کیا ہے؟ اکتوبر میں بھی الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں پروگرام میں. حفیظ اللہ نیازی صاحب سینئر تجزیہ کار، اطہر کاظمی سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار، عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار. تینوں کا بہت شکریہ. میں بھی چاہتی ہوں کہ سارے تمام تر جو ملکی حالات ہیں ذرا میری معلومات میں بھی اضافہ کریں. اطہر آپ سے آغاز کر لیتی ہوں، عامر ضیاء صاحب کی اجازت سے، حفیظ صاحب کی اجازت سے. ذرا یہ بتائیے گا، رات گئے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ثبوت پیش کیوں نہیں کیا؟ عموماً آڈیوز آ جاتی ہیں، تباتر سے آ رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور پھر نگراں حکومت کا ایک الگ موقف ہے، وفاقی حکومت ایک الگ موقف دے رہی ہے. سو واٹ از ہیپننگ؟
دیکھیں ملک کے وزیر داخلہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ بھی آدھی رات کو، تو ان کی بات کو سنجیدگی سے لیا بھی جانا چاہیے اور سنا بھی جانا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد جہاں پہ ہمیں جواب ملنے چاہیے تھے، بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے۔ حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ کسی کی کوئی ساس ہوں یا کسی کے کوئی ماموزاد بھائی ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کی کوئی بھی بات ہو تو وہ آڈیو سامنے آ جاتی ہے۔ اب جو وہ یہ بقول ان کے اداروں نے کوئی اس قسم کی کنورسیشن، کوئی اس قسم کی گفتگو پکڑی ہے، تو وہ آڈیو کیوں سامنے نہیں آئی؟ وہ آڈیو سامنے لے کے آئے، کس قسم کا الزام ہے، کہاں پہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور خود حکومت کو اس کو مزید کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خواتین کے ساتھ سلوک کا، دیکھیں اس میں ہمیں کسی جیل میں یا آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پاکستان کی سڑکوں پہ دیکھتے رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ حالیہ عرصے میں کیا سلوک ہوا۔ اگر آپ دوپٹہ پھینک رہے ہیں تو آگے سے آپ کے بال کھینچے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف جو آپ کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ عثمان ڈار صاحب کے گھر میں جو ان کی خواتین کے ساتھ سلوک ہوا، میں خود جا کے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ اسی حکومت کے وزیر دفاع نے یہ کہا، اور جو پولیس کا رویہ تھا وہاں پہ، تو اس کے بعد آپ بتا دیں کہ نگراں حکومت نے وہ جو پولیس والے تھے جنہوں نے عثمان ڈار کے گھر پہ چھاپا مارا، جو کچھ بھی وہاں پہ ساری ایپیسوڈ ہوئی، کوئی کارروائی کی؟ دنیا کیا دیکھ رہی ہے؟ عالمی میڈیا نے دکھایا کہ کس طریقے سے لاہور کی سڑکوں کے اوپر پولیس لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہی ہے۔ کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ کام ہوتا ہے کہ عام شہریوں کی وہ گاڑیاں توڑیں؟ پھر بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ خواتین کے ساتھ ہراسگی کے واقعات ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے اپنے چینل کی سینئر اینکر ہیں مہر بخاری صاحبہ، یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے، وہ بھی اس کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں۔ وزیر داخلہ، یہ جو ساری گفتگو کا لب لباب تھا وہ یہ کہ یہ پلان کیا جا رہا تھا، اس کو ایکٹ کرنا تھا، اور یہ پی ٹی آئی ایسا کرتی تاکہ حکومت کے اوپر ملبہ آتا، تو انہوں نے کہا ہم نے اسے پہلے ہی پریمپٹ کر لیا اور صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی۔ سو کوئی بھی جماعت اس حد تک جائے گی کہ دیکھیں وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر حکومت کے پاس کوئی اس طرح کے ثبوت ہیں، شواہد ہیں، تو ہر آڈیو تو وہ سامنے لے آتے ہیں۔ یہ والی آڈیو کے لیے بھی کوئی کمیشن بنا دیں کہ یہ بھی آڈیو سامنے لے آئیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ ساری جماعتیں جو ہیں، یہ ایک لبرٹی چوک نہیں بھر سکتے۔ لبرٹی چوک ان سے بھرا نہیں جاتا، اور یہ ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دہشت گرد ہے۔ یہ سارا سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش ہے۔ ہاں، جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ قابل نفرت ہیں، قابل مذمت ہیں، اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کہہ کے آپ کروڑوں لوگوں کی جو جمہوری رائٹس ہیں ان کو آپ سلب کر لیں۔ اور آپ یہ پھر مثالیں یہاں پہ کیا دی جاتی ہیں صدف، دیکھیں ضیاء دور میں پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی، مشرف دور میں نون لیگ ختم نہیں ہوئی، اور اب کتنی جلدی جو ہے وہ پی ٹی آئی والے بھاگ رہے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ دور بھی کوئی آمریت کا دور ہے؟ یہ جمہوریت ہے پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی والوں کی کہ جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو یہ سب کو اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ اس طرح کی پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہیں، اس طرح کی سیاست کی پاکستان میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ بحث کو سیاسی میدان میں رکھیں۔ کبھی آپ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، سپریم کورٹ کے خلاف جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا کس طریقے سے اس کے سامنے ایک جتھا گیا اور وہاں پہ جا کے جو ججز کے حوالے سے زبان استعمال کی گئی۔ دیگر جو ہمارے ادارے، کوئی جس کو بھی کوئی گریوینس ہوتی ہے وہ اداروں کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے۔ آپ اداروں کو چھوڑیں، اپنی سیاست کریں۔ عامر ضیاء صاحب، سر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ایسا اللہ کرے یہ سب جھوٹ ہو، بیکاز یہ بڑی خطرناک اور تشویشناک صورتحال ہے اگر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ پی ٹی آئی بھی یہ کنسرن شو کر رہی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پریس کانفرنس کو وزیر داخلہ کی؟ دیکھیے، رانا ثناء اللہ کی جو پریس کانفرنس ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا کسی انڈین فلم کے مووی کے پلاٹ سے انسپائر ہو کے کی گئی ہے۔ یعنی کہ آپ سوچیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پریس کانفرنس میں، کہ پی ٹی آئی سازش کرے گی کہ اپنی ہی کسی خاتون کو اس طرح سے خاکم بدہن ریپ کے اس کو ایلیگیشن لگایا جائے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا پولیس نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سوچیں، ذرا تخیل دیکھیں، ذہن کا تخیل پرواز جس کو کہتے ہیں۔ پھر کسی جگہ پہ حملہ ہوگا، پولیس جائے گی اور وہاں پہ گولی چل جائے گی، گولی میں کارکن ہوں گے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں نا، دیکھیں پی ٹی آئی کی استاد کا ہمیں بھی پتہ ہے، مطلب پتھر مارنا، تھوڑا سا ٹائر جلا لینا، یہ سب چیزیں کرنا، لیکن ایک جو ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو مطلب ہے قتل عام میں ملوث ہو جائیں، وہی لوگ اپنی خواتین کے ساتھ خاکم بدہن اس طرح کی چیز کریں کہ جو مطلب ہے زیادتی کریں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کیوں کرنے کی ضرورت پیش آئی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی خاتون اگر جیل میں ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری، جیل یا تھانے میں، اس کی ذمہ داری تحفظ کی پولیس کی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہاں پر اگر اس طرح کے کوئی کہانی گھڑی گئی ہے, بتایا گیا ہے, تو یہ میرے خیال میں بڑی تشویشناک بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری جو بہادر پنجاب پولیس ہے اس نے جو پچھلے کئی ماہ سے اور کئی حالی ہفتوں میں جو ان کا کردار رہا, میں 9 مئی کے واقعات سے پہلے کی بات کروں, جب ان کی ضرورت تھی کہ جہاں پر ان کو تحفظ کرنا تھا ہمارے مطلب ہے کہ یادگاروں کا, کور کمانڈر ہاؤس کا, تو وہاں پر تو غائب ہو گئے. لیکن جہاں پہ ان کو اجازت ملی ہے, جہاں پہ وہ گئے, وہاں پر بالکل خود گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں, خود لوگوں کو بے دردی سے مار رہے ہیں. تو وہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتے ہیں کہ جناب ان کا کردار کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے خواتین کو میل پولیس والوں نے مارا ہے, مرد پولیس والوں نے مارا ہے, ان کو کھینچا ہے بالوں سے پکڑ کے, بڑا شرمناک ہے. اور آپٹکس جو ہیں وہ پاکستان کی بدنامی کا موجب بنے ہیں. تو میری آپ کے پلیٹ فارم سے درخواست ہوگی اپنی سول لیڈرشپ سے اور خصوصاً ملٹری لیڈرشپ سے کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھیں. یقیناً شرپسند عناصر کو آپ بالکل آئینی کہتے ہیں نا آہنی ہاتھوں سے ان کو ٹیکل کریں, لیکن یہ نہ ہو کہ ایک کہتے ہیں مجرم کو یا ملزم کو پکڑنے کے چکر میں 100 بے گناہ لوگ جو ہیں آپ کا نشانہ بن رہے ہوں. تو یہاں پر جو ہماری واقعی ارباب اختیار جو ہیں, واقعی جن کے پاس اختیار ہے اور جو صاحب اقتدار ہیں, ان کو سوچنا چاہیے اور وہ پنجاب پولیس کا ذرا سے ان کو کہیں کہ جناب اپنے انسانی حقوق کا جو آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے, جو بہت ہی ڈزمل ہے, جو بہت ہی برا ہے, بہت شرمناک ہے, اس کو ذرا سا آپ بہتر کریں. آپ کسی مطلب کلونیل پولیس نہیں ہے, آپ ایک آزاد ملک کی پولیس ہیں اور آزاد ملک کے شہریوں کو جو ہے ڈیل کر رہے ہیں. احتجاج کا حق لوگوں کو دیا ہے آئین نے, ہمارا آئین گارنٹی کرتا ہے, توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں دیتا آئین. بالکل اس کو آپ پکڑیں, وہاں پہ سزا دیں آپ, لیکن وہ بھی آپ مقدمہ چلا کر کہ جس پروپورشن میں انہوں نے وہ کیا ہو, جرم کا ارتکاب کیا, اتنا ہی آپ سزا دیں گے نا, اس سے زیادہ تو دے ہی نہیں سکتے. تو یہاں پہ جو اس وقت مجموعی طور پہ ملک میں خوف کی فضا طاری کر دی گئی ہے, لوگ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات میں یہ کروں گا, یہ جو آپ کی نگراں حکومتیں ہیں پنجاب کی اور کے پی کی, خصوصاً پنجاب کی, آپ کا کام ہے الیکشن کروانا, کہتے ہیں صاف اور شفاف. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو وکٹمائز کریں, آپ کا کام یہ نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے مطلب ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو کراس دا روبیکون, آپ اس ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں کہ جو شہریوں کے لیے ہوتی ہے, اس ملک کے آزاد شہریوں کی جو ریڈ لائن ہے. تو یہ چیز بڑی تشویشناک ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری سیاست میں یہ جو شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ بھئی سلجھانے والا کون ہے, وہ کوئی کوششیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں اسی طرح سر پھٹول کرتی رہنی ہے, اسی طرح ہمارے ملک میں جوتیوں میں دال بٹے گی. پاکستان کے آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے, اس پر اب ہمیں غور و فکر کرنا ہے. پوری جو قومی مباحثہ ہونا ہے, نیشنل ڈیبیٹ ہونی ہے, وہ ان چیزوں پہ ہونی چاہیے, نہ کہ اب پورا زور جو ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کا. وہ آپ میں ایک آخری بات اگر آپ اجازت دیں, وہ ہے کہ جی اس ملک کا جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے, اس ملک کا جو سب سے بڑا تخریب کار ہے, اور اس ملک کا جو سب سے بدعنوان شخص ہے وہ عمران خان ہے. اب یہ انکشاف ہوا ہے مطلب ہے, اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ دودھ سے دھلے ہوئے ہیں اور بہت نیک ہیں اور بہت ہی ایماندار ہیں. جب آپ یہ بیانیہ لے کے جائیں گے تو لوگ غالباً بائے نہ کریں. تو ذرا سوچیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کس طرح سے, آپ جس پروگرام میں بیٹھتا ہوں ان کے دوستوں سے کوئی نون لیگ کا ہوتا ہے خصوصی طور پہ, تو اسی پیرائے میں بات کرتا ہے. تو میرے خیال میں میانہ روی کی ضرورت ہے, اعتدال کی ضرورت ہے. آپ جو ہے یہ نہیں کر سکتے کہ اسپیس چھین لیں. اگر آپ اسپیس چھینیں گے تو اس کا ہو سکتا ہے کہ آپ نیئر ٹرم میں کامیاب ہو جائیں, لیکن اس کے آنے والے دنوں میں, آنے والے مہینوں میں, سالوں میں اثرات صدف صاحبہ بہت ہی منفی ہوں گے, اور اس سے ہمیں بھنور سے نکالنا ہے پاکستان کو. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی ہم کر لیا. نیازی صاحب ذرا بتائیے گا ساری صورتحال پہ آپ کیا تبصرہ کیجیے گا جو اس وقت ملکی حالات ہیں. رات گئے پریس کانفرنس کرتے ہیں وزیر داخلہ, پھر نگراں حکومت کے وزیر اطلاعات کہتے ہیں جی یہ خبریں جھوٹی ہیں, جو بدسلوکی اور نامناسب رویے کے حوالے سے خبریں ہیں. پی ٹی آئی کا یہ پلان تھا جو رانا ثناء اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کچھ ایسا ہم پر ڈال دیں گے جو انتہائی نامناسب ہے, تو ہم نے اسے پریمپٹ کر لیا ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں, کس ورژن پہ یقین کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی جو اس پہ رد عمل دے رہی ہے کہ ہمارے خدشات درست ثابت ہو گئے رانا ثناء کی پریس کانفرنس سے, یا حکومت کے خدشات کو درست مان رہے ہیں؟ دل تو کرتا ہے کہ اطہر کاظمی نے جو کچھ کہا اس سے میں متفق ہو جاؤں, کیونکہ مجھے اچھے اتنے لگتے ہیں, میں کیا کروں. لیکن اب کیا کیا جائے, میں نے بھی تو روزگار کمانا ہے, میری بھی تو کوئی نوکری ہے. یہ نہ ہو کہ میرا روزگار بند ہو جائے. میں بھی تو کوئی مال بیچ رہا ہوں. اطہر تو اجازت ہے میں اپنا مال بیچ سکتا ہوں؟ سر پلیز پلیز پلیز. اچھا دیکھیں جی, کرائسس یہ ہے کہ میرے دوست جو ہے عامر صاحب شاید بول رہے تھے, مجھے چونکہ پتہ نہیں ہے, شکلیں نظر نہیں آ رہی, تو جو روبیکون ہے
pin already crossed. اور ایک اور خبر بھی دے دوں کہ ڈائز کاسٹ. اب جو یہ دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ اطہر کیا فرما رہے تھے کہ جی لبرٹی چوک پہ کوئی جماعت نہیں بھر سکتی. اصل میں لبرٹی چوک بڑا ہی اتنا ہے, وہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ میں گاڑی کو اگر خراب کر کھڑی کر دوں تو جلسہ میں بھی کر سکتا ہوں. مجھے تو تکلیف ہی یہ ہوئی ہے کہ اتنی بڑی پاکستان کی جماعت اور اس کو لبرٹی چوک ہی ملتا ہے اور وہ بھی نہیں بھر پاتی. جب اتنی بڑی جماعت نہیں بھر پاتی تو پھر میں کیا ایکسپیکٹ کروں کہ باقی جو جماعتیں ہیں جو اس کے مقابلے میں بہت ہیچ ہیں اور میں اسے ایگری بھی کرتا ہوں تو وہ کیسے بھر پائیں گی. چنانچہ یہ واقعی بہت بڑا کرائسس ہے کہ جو چوک جو ایک مٹھی پر افراد بھر سکتے ہیں وہ آج کل یہ جتنے لوگ جو 3-4 جلوس گئے تھے ان میں سے ایک لبرٹی چوک کا بھی جلوس تھا جو کورٹ کمانڈر کے گھر کی طرف گیا. دیکھیں جی کرائسس یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہی نہیں ہے. اب صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں پتا, کیا ان کے پاس خبریں ہیں انٹیلیجنس خبریں. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کے رات گھر کے اندر ریڈ ہوگی. انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ جیل کے اندر کچھ نئے واقعات ہوں گے. جو میں سمجھاؤں ہو سکتا ہے میں پوری بات نہ سن پایا ہوں اور میں شاید زیادہ تر عامر صاحب کو سنا ہے جب یہ مجھے تھوڑا سا میں آن ایئر آیا ہوں تو کہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے اور فرض کیا ایک کہیں سے خبر آتی ہے, ہوکس خبر آتی ہے, ارشد شریف صاحب کو خبر ملتی ہے کہ جی آپ پہ حملہ ہونے والا ہے اور وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن اس پہ آپ یقین کیسے نہیں کریں گے؟ مطلب اگر آپ نہ کریں تو کہے گا کہ آپ کو تو اطلاع مل چکی تھی, آپ نے پی ایم کیوں نہیں کیا؟ اور فرض کیا غلط بھی ہے تو اس سے خبر دے کے ہوشیار باش کرنا یا یہ کرنا. مگر یہ مطلب انہوں نے اس سے بڑا کر سکتے تھے اسکینڈلائز کرنے کے لیے. تو آج کل تو جھوٹ بولنے کی افواہیں جو پھیلانے کی جو فیکٹری ہیں وہ رات دن کام کر رہی ہیں. وہ حکومت کے زیر اثر ہو, جو عمران خان صاحب کے زیر اثر ہو, وہ آپ کو بڑی جو ارق ریزی سے اور باریک بینی سے سچ ڈھونڈنا پڑتا ہے اکراس دا بورڈ. یہ کہنا کہ کون سا اس بات میں معاملے میں سب سے زیادہ بڑھ کے ہے اس سے قطع نظر. باقی حالات پاکستان کے بہت اگرتو ہیں. عمران خان صاحب نے وہ سارے کام کیے کہ جس کے اندر یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ ان کے گلے پڑ گیا. میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ جب 12 مئی کو لاہور میں واپس آتے ہیں رہا ہو کے, جس کو 4 دن کی 9 کو گرفتار ہوتے ہیں اور 11 کو سپریم کورٹ ان کو رہا کر دیتی ہے اور ان کو اعزاز کے ساتھ اپنا گیسٹ بناتی ہے. مرسیڈیز پہ جا کے وہ اسپیشل گیٹ سے جا کے ضمانت لیتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اور پھر ان کو فوراً رہا کرنے حکم دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جائے گا اپنے اہل کے خانے کے ساتھ, اپنے خاندان سب کچھ جس کو بلانا چاہے بلائیں, ساتھ وکیلوں کو ملے. اچھی بات ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب وہ اگلے دن لاہور واپس آتے ہیں وہ اتنے بھنائے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اگلے دن کیا بتایا کہ میں تو یوم شہداء مناؤں گا, غائبانہ نماز جنازہ ہوں گے. جب ان کو سپریم کورٹ نے کہا آپ اس کو کنڈیم کرے تو انہوں نے انکار کر دیا. اگلے ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ہم آپ کو بیل بھی دے رہے ہیں خان صاحب, یہ بہت گروسم واقعہ ہوا ہے, بہت بڑا مہم ہے, آپ اس کو کنڈیم کریں. انہوں نے کہا نہیں میں جو ہے جیسے ہوتا ہے بظاہر وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا جی یہ ایک زیادہ یہ کہا کہ کون نہیں کرے گا اس کو کنڈیم. بس دیکھو کرائسس یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. سیاست کو میں پسند کروں یا نہ کروں, میرا بہت پیارا جو حقیقت ہے کہ میں دل سے زیادہ جان سے زیادہ عزیز اطہر کاظمی, یہ چاہے یا نہ چاہے, یہ واقعے کے تناظر میں آپ کی سیاست نے گزر اوقات بھی کرنی ہے اور دیکھا بھی اسی تناظر میں جائے گا. میں اس فقے میں سے ہوں جو کہتا ہوں کہ 9/11 جو ہے اٹ واز آل ہوکس جو امریکہ نے کی ہے, لیکن اس نے آپ کو پتا ہے کہ جو رزلٹ لینا چاہتے تھے کسی کے مجال دی کہ ہر ایک نے ایک سپاہی بھی دیا تو انہوں نے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا کہ ہم وی آر ود یو. اب یہ پاکستان کے لیے یہ 9 مئی جو ہے وہ امریکہ کا 9/11 ہی ہے. جب اس کی باریک بینیوں میں نے کہا میں ان بندوں میں سے ہوں جو کہتا ہوں کہ 9/11 امریکہ کا ایک سیلف انجینئر تھا. امریکہ میں بات کروں مجھے دھکے دے کے نکال دیں, مجھے ڈپورٹ کر دیں, سارے جانتے ہیں میرے دوست, یہ زیادہ مجھ سے زیادہ ورلڈلی ہے. میں وہاں ایک دفعہ ریفرنس تقریر کر رہا تھا وہاں پہ سین فرانسسکو میں, لوگ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہاں بول نہیں سکتے. میں ایک جنرل تو کرائسس یہ ہے کہ یہ 9 مئی کے بعد پاکستان تبدیل ہو گیا ہے. میں ایک اور بات اور کرتا ہوں, وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر 8 مئی کو میرے نزدیک پاکستان جس کی گرفت
بہت کمزور تھی. لیکن 12 مئی کو آج وہ پاکستان کی تاریخ کا مضبوط ترین آرمی چیف ہے. یہ 9 مئی کا شاخسانہ ہے کہ ایک شر میں سے اس کے لیے بڑی خیر نکل آئی ہے فار دا رائٹ ریزن اور دا رانگ ریزن. تو اب کرائسس یہ ہے کہ آپ اس میں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف, مجھے ڈر ہی ہے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت, اتنی بڑی سپورٹ ہے جس میں ایگری کرتا ہوں میں, تو ان سے ڈس ایگری نہیں کرتا ہوں. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ یا اطہر یا عامر صاحب یہ لڑنا چاہیں تو بہت مشکل ہے کہ ٹکٹ لے کر پبلک کے اندر اس کی کیمپین چلا سکیں گے, خصوصاً اگلے چند مہینوں میں, چند سالوں کے اندر. یہ 9 مئی کے واقعات کے اندر سے نکلنا جو ہے, تحریک انصاف والے کچھ سے جان چھڑاتے رہیں. اب یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے, یہ ڈھولوں کو بجانا پڑے گا. گلے پڑ گئے. ٹھیک ہے حفیظ اللہ نے. جی اطہر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی 2 دفعہ وہ تعریف کر چکے ہیں اس گفتگو میں. تعریف تو انہوں نے کی ہے, میں نے کہا آپ سے پہلے ایک بات کر دیتا ہوں. یہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے نا, ایک بات میں کرتے, ہو سکتا ہے آپ کو سوال ہی نہ بنے, جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے نا, تو یہ انشاءاللہ یہ اس حکومت کے ساتھ 6 مہینے 8 مہینے بعد یا سال بعد یہی کچھ ہوگا. کیونکہ جب کوئی فوج ملک فتح, جنگ فتح کرتی ہے. اطہر اوکے, مجھے بریک لینا ہے اطہر, پھر آپ بریک کے بعد رسپونڈ کر دیجئے گا. اور بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو کرنی ہے, خاص طور پر عمران خان نے گفتگو کی اور جو مذاکراتی کمیٹی ہے, اور کیا مستقبل نظر آ رہا ہے, وہی مستقبل جس کا اشارہ حفیظ اللہ نیازی دے رہے ہیں یا پھر کچھ اور ہوگا. بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اطہر ذرا بتائیے گا ہمیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تو اب نظر نہیں آ رہا ہے. ظاہر ہے جس طریقے کے حالات ہیں اس میں دیکھتے ہوئے جو تھے وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. آئے دن پریس کانفرنس ہوتی ہے, ایسے میں کمیٹی بنا دی ہے 7 رکنی عمران خان نے. جہاں وہ ہمیشہ سے بات کرنا چاہتے تھے وہ تو ان کا فون نہیں اٹھا رہے, اور سیاسی جماعتوں کی پوزیشن سامنے آ گئی ہے, وہ تیار نہیں ہے اب عمران خان سے بات کرنے کے لیے. تو آپ کے خیال میں یہ کمیٹی کیوں بنائی گئی ہے اور کس لیے بنائی گئی ہے؟ دیکھیں, کمیٹی تو یہ پیغام دینے کے لیے بنائی گئی کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, دوسری طرف سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. تو ایک طرح سے انہوں نے یہ رکھ دیا سب کے سامنے کہ جناب ہم سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی معاملات ہم بات چیت سے حل کریں گے. لیکن بات چیت کا معاملہ پہلے بھی آیا تھا, اور اس طریقے سے اتنی پرجوش پہلے پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی. پر ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں تو حالیہ دنوں میں مذاکرات ہوئے بھی. آپ نے دیکھا جب سپریم کورٹ میں معاملات گئے تو دونوں طرف سے لوگ بیٹھے اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں سکا. اب جہاں تک ان کے لوگوں کے چھوڑ کے جانے کا یا کنفرنٹیشن کی سیاست پہ انسسٹ کرنا تحریک انصاف کو آج اس مقام پہ لے آیا, آپ سمجھتے ہیں غلطی کی ہے انہوں نے؟ غلطیاں تو دیکھیں, اگر عمران خان کی غلطیوں کے اوپر آپ نے پروگرام کرنے ہوں تو اگلے 2 ہفتے ہم اس پہ کنٹینیوسلی بات کر سکتے ہیں. بہت زیادہ غلطیاں انہوں نے کی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت پاکستان کے اندر ایک آئین اور قانون موجود ہے. آپ دیکھ لیں نا کہ یہ ایک پورے سال کا تسلسل آپ دیکھ لیں. 90 روز کی بنیادی جو چیز ہے جس کے اندر انتخابات ہونے تھے وہ کس نے توڑا؟ اس میں کہاں پہ کنفرنٹریشن ہے؟ اگر کیا اسمبلی توڑنا کنفرنٹریشن ہے؟ آپ کا آئینی حق ہے. انتخابات کا مطالبہ کرنا آپ کا آئینی حق ہے. آپ اسمبلی سے باہر آ جائیں, آپ کا آئینی حق ہے. آج جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں رہنما اور وہ یہ کہتے ہیں جی ہم ان کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے تھے, عمران اسماعیل صاحب کا الگ پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے, تو جب پارٹی کے اندر کنسنسس نہیں تھا تو آپ سمجھتے ہیں اسی بیانیے کو لے کے جس میں نام لے کے اداروں کے خلاف بھی جو انہوں نے گفتگو کی وہ مناسب عمل رہا, اور اسی پہ انسسٹ کرنا, پارلیمنٹ چھوڑ دینا, اسمبلیاں توڑ دینا, اپنی جو ایک پاور ہوتی ہے ایک پولیٹیشین وہ پارلیمنٹ سے ڈرائیو کرتا ہے, انہوں نے اسی سے جان چھڑا لی. نہیں بالکل ٹھیک ہے, اس میں بالکل بہت سارے ویلڈ پوائنٹس ہیں کہ خان صاحب کو اسمبلی کے اندر لوگ کہتے ہیں رہنا چاہیے تھا, لیکن میرا بڑا کوسچن یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ کرنا غیر آئینی تھا؟ کیا اسمبلیاں وقت سے پہلے توڑنا اور انتخابات کا مطالبہ کرنا غیر آئینی تھا؟ نہیں, قطعاً یہ غیر آئینی نہیں ہے. غیر آئینی کیا ہے کہ آپ نے 90 روز میں انتخابات نہیں کروائی. 2 صوبوں میں نگراں حکومتیں آئی تھیں 90 روز کے لیے, ابھی ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے, وہ کس طرح آپریٹ کر رہی ہیں کسی کو نہیں پتا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہے. باقی خان صاحب کے بیانیے سے بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں, تو اگر وہ پہلے چھوڑ جاتے, دیکھیں خان صاحب بھی جس طرح بہت ساری باتیں ابھی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں تھی, یہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں تھی, تو آپ پہلے اسی طرح جو ان کی جماعت کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب کی تو پریس کانفرنس سن کے مطلب مجھے تو رونا آ گیا کہ اتنا ظلم ہوا ہے فیاض الحسن چوہان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں, تو وہ پہلے کیوں نہیں بولے, پہلے کیوں نہیں انہوں نے چھوڑا. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے, میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اداروں کو سے کنفرنٹریشن کرنا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کا مقابلہ پی ڈی ایم سے ہے,
یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف جو پی ڈی ایم والے ہیں وہ 3 سال صدف مجھے آپ کو پورے پاکستان کو بتاتے رہے کہ عمران خان سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے. ہمارا مقابلہ تو عمران خان کو لانے والوں سے ہے, سلیکٹرز سے ہے. تو کیا وہ سلیکٹر کوئی یوگوسلاویا کے کوئی سلیکٹر تھے؟ وہ کون تھے؟ دیکھیں اس طریقے سے اداروں کے خلاف مسلسل سیاستدانوں نے جو ہے مسلسل ایک یہ نیریٹو بنایا ہے. پہلے پی ڈی ایم والے بناتے رہے, نام لے لے کے بناتے رہے, اس کے بعد خان صاحب نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. لیکن یہ ہمیں بالکل سامنے رکھنا چاہیے کہ اب وہ جو پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ عمران خان کا ہم سے مقابلہ ہی نہیں ہے, اس کا تو خدا نہ خواستہ کسی اور سے مقابلہ ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ خان صاحب سے ہمارا مقابلہ نہیں, کسی اور کے ساتھ ہے. تو ان کو سیاسی بحث کو سیاسی میدان میں رکھیں اور الیکشنز کے ذریعے معاملات حل کریں. چلیں عامر ضیاء صاحب بتائیے گا, عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو سب کچھ ہو گیا, پارٹی کو مزید اگر آپ نے توڑنا ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں, توڑ لیں, الیکشن کرا دیں, 4 ہفتے اور لے لیں, الیکشن کرا دیں. مجھے یہ بتائیے گا الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف تو مائنس ہے اس وقت, تو وہ یہ آپشن کیوں دے رہے ہیں کہ مجھے مائنس کر کے بھی آپ الیکشن کرا رہے ہیں تو الیکشن کرا لیں؟ اس میں تحریک انصاف کو کیا اچیو ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اصل مسئلہ پاکستان کا ہے, مسئلہ تحریک انصاف نہیں, مسئلہ پی ڈی ایم کا نہیں ہے. ان کے ساتھ جو بھی ہو, بات ہی کہ پاکستان ایک بند گلی میں پھنسا ہوا ہے اور اس کے آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک نئی منتخب حکومت آئے, فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئے, عوامی تائید کے ساتھ آئے, تاکہ وہ آئینی ترمیم کر سکے. کیونکہ ہمارا آئین آپ نے دیکھا بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا افیکٹو نہیں رہا. اسی طرح ہمیں سویپنگ قسم کے ریفارمز کی ضرورت ہے معاشی محاذ کے اوپر, ہمیں انتظامی محاذ پر جو ہے ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ وہ تمام کام ہو سکیں جو اس ملک کے لیے کرنے ضروری ہیں. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو وہ ہے نا کہ ہماری پوری سیاست, لگتا ہے کہ آپ جس پروگرام میں بیٹھے ہیں, جو بھی اگر آپ حکومت کے ترجمانوں کی بات سنیں تو لگتا ہے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے. حالانکہ اس ملک کا مسئلہ عمران خان نہیں ہے. اگر عمران خان اتنے ایریلیونٹ ہو گئے ہیں, عوامی تائید ختم ہو گئی ہے, پارٹی آپ نے توڑ دی ہے, تو پھر خدا کے لیے جو ملک کے اصل مسائل ہیں ان پر توجہ دیں, ان پر بات کریں. کہ پاکستان پچھلے برس جو تھا, میں فائنینشیل ایئر 2022 کی بات کروں تو اس وقت پاکستان کی پر کیپٹا انکم جو تھی وہ $1766 تھی. اس مالی سال میں جو کلوز ہو رہا ہے اس میں وہ گھٹ کر 1568 رہ گئی. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بحیثیت مجموعی غریب ہوا. ٹھیک ہے نا. آپ اگر اپنے معاشی اشاریے دیکھیں تو تمام کے تمام منفی ہیں. تو جن چیزوں پہ توجہ ہونی چاہیے اس پر تو ہو نہیں رہی ہے. اچھا عمران کو بالکل پنچنگ بیگ بنا لیں, آپ جو مرضی کر لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران اس ملک کا بنیادی تضاد نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عمران کی غلطیوں پہ بہت بات ہو رہی ہے, آپ نے بھی بات کی کہ بہت ساری غلطیاں, یقیناً اطہر صحیح کہہ رہے ہیں, ہم 2 ہفتے تک بات کر سکتے ہیں غلطیوں پہ, لیکن میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا ان کا ایک ایشو رہا کہ انہوں نے 2 فرنٹ وار ہٹلر نے بھی لڑی تھی تو بڑا مشکل ہوئی تھی. ہمیشہ جو اچھے وہ ہوتے ہیں اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں 2 فرنٹ پہ نہیں لڑتے. اور ایک تو یہ لوگ تنقید کرتے جی ایک وقت آپ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بنی, تمام سیاسی اسٹیبلشمنٹ جو تھی ایک طرف ہوگی. اس کے بعد جو پھر مقابلہ آپ کا پی ڈی ایم سے تھا, اور اس کے ساتھ جو ایک کہتے ہیں کہ جو آپ نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا, وہ میرے خیال میں بہت زیادہ ایک مس کیلکولیشن ہوئی. اور المیہ یہ بات ہے کہ جنہوں نے عمران کو اس معاملے میں پش کیا, جو اس کے 6 لیڈرز تھے, انہوں نے سب سے پہلے پارٹی چھوڑی. ٹھیک ہے. جو مڈل روڈ کے لوگ تھے جو منع کرتے تھے کہ غالباً یہ نہیں کرنا, اس وقت ان کی بات سنی نہیں گئی. تو جو سیاسی جماعتوں میں غلطی ہوتی ہے وہ ایک, جو مجھے پتہ ہے عمران کے نیازی صاحب زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے, کہ عمران صاحب جب میٹنگ کرتے تو وہاں سب کھل کے بات کرتے, وہاں اس طرح کی کیونکہ انداز نہیں ہوتا جو پی ایم ایل نون میں ہے کہ کچن کیبنٹ نے فیصلہ کرنا ہے, تو وہاں لوگ کھل کے بات کرتے. تو وہاں پہ لوگوں نے اعتراض کیوں نہیں رکھا کہ اگر عمران سے اتنا ہی اختلاف تھا, اور میں کہوں گا بالکل غلط کیا, 9 مئی یقیناً قابل مذمت ہے, لیکن اس کو پریٹیکس بنا کے آخری جملہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بالکل ان کو سیاست سے آؤٹ کریں, اس کے کیونکہ کانسیکوینسز ہوں گے. جی صدف. ٹھیک ہے. جی نیازی صاحب آپ بتائیے گا سر, اب جیسے کہ کہا جا رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں معاشی جو صورتحال ہے, غریب عوام کا جو مسئلہ ہے, غریب کیا اب تو ہر طبقہ پس رہا ہے, تو یہ بتا دیں جی, اب عمران خان ایک طرف پارٹی کی جو ہم نے صورتحال ہے وہ سب کے سامنے, جو شکل سامنے آئی ہے اب وہ سب کے سامنے, اب جو حکومت ہے پی ڈی ایم ہے اس کے کیا چیلنجز ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکیں گے؟ معاشی فرنٹ پہ تو ابھی تک ناکامیاں ہی دکھائی دے رہی ہیں. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو فکر ہے یا جو عقیدہ ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا جو معاشی مسئلہ ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے سیاسی عدم استحکام کا. یہ سیاسی عدم استحکام کی جو یہ کہانی ہے,
یہ کوئی چند مہینوں کی کہانی نہیں ہے، چند سالوں کی نہیں، یہ پچھلے 7-8 سال سے ایک تسلسل کے ساتھ جو ایک نظام کو عدم استحکام کا جو بنایا گیا، ایک نشانہ بنایا گیا، یہ اس کا منطقی انجام ہے۔ میں اس کے بارے میں ہم بالکل تاریخ میں نہ جھانکیں، چاہے 3-4 ہزار سال کی دنیا کی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہو یا 3-4 سال کی ماڈرن اسٹیٹ سسٹم ہو، مجھے ایک ملک بتا دے جو سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا اور اس کے بعد اپنی سالمیت برقرار رکھ سکا ہو۔ یہ قومیں تحلیل ہو جایا کرتی ہیں، اور یہ جس کو کہنا چاہیے یہ کرپشن یا پولیٹیکل یہ جو اکانومی ہے، یہ ہمیشہ جہاں پہ سیاسی ارتعاش ہوتا ہے، سیاسی ایک ہلچل ہوتی ہے اور ایک ہنگام ہوتا ہے، اس کی یہ ساری کی ساری اس کی کوکھ سے یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کا بالکل عامر صاحب کی تائید کروں گا، سیکنڈ کروں گا، بلکہ میں پچھلے کئی دن اپنے پروگرام جہاں میں آتا ہوں ایک بات جو کہہ رہا ہوں کہ جی آپ خدا کے واسطے عمران خان صاحب کو سیاست سے مائنس کرنے کا سوچے بھی نہیں، نہ یہ کبھی یہ پروڈکٹیو رہی ہے، کہ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میرے سامنے ہتھیلی پہ پڑی ہے اور میں ساروں کے انجام دیکھ چکا ہوں۔ نمبر 2 بات، اگلی جو نمبر 3 بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے کے سارے اس کے اندر جو تینوں جو ہے، حکومت بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی اور عمران خان بھی یا پی ٹی آئی بھی، یہ 3 حقیقتیں ہیں، اس میں سے اب کسی کو نگیٹ نہ کریں۔ بدقسمتی کیا ہوئی ہے، یہ عمران خان صاحب نے یہ مذہب ایجاد کیا ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو ایلیمینیٹ کر دو۔ یقین جانو کہ میں نے اتنی منت ترلے کیے جو بھی ان کے قریب تھے جب اقتدار میں آئے، میں نے کہا ان کو بتا دیں، ان کے پاس سیاسی سوچ 0.0 ہے، میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کی اسٹرینتھ کو بھی میں جانتا ہوں، ایڈمائر کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ کو، لیکن میں ان کی اس ویکنیس کو جانتا ہوں کہ 1996 25 اپریل سے لے کے آج تک ایک سیاسی ڈیسیژن عمران خان صاحب نے ایسا نہیں لیا کہ جس کے بارے میں ان کو ریگریٹ نہ کرنا پڑے بعد میں، اور جتنے ڈیسیژن ان کو اپنے طور پہ لیے اور لیے بھی ایسی ہے کہ یہ ایک اور غلط فہمی ہے کہ عمران خان صاحب کے یہاں مشاورت ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ اسمبلی تحلیل کی ہیں، میں نے شاہ محمود سے قریشی سے پوچھوایا، سب سے جن سے پوچھا کہ کس سے مشورہ لیا ہے، بالکل جہاں پہ سامنے گئے ہیں پتھری کیا دماغ میں آیا، جلسہ ناکام ہوئے، 26 نومبر کا کیا ہوا، میں 2 اسمبلی تحلیل کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہے تھے برا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے 25 مئی کا مارچ اناؤنس کیا 22 مئی کو، یقین جانو کے ساتھ رائٹ اور لیفٹ بندے اس کو منع کرتے رہے کہ اس کی تیاری چاہیے، 3 دن میں لانگ مارچ نہیں ہوگا، انہوں نے وہی کہہ دیا۔ یہ عمران خان صاحب جو ہے یہ فوراً ہی ایک مسئلہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو نکال کے باہر رکھتے ہیں، لیکن کرائسس یہ ہے کہ جب ان باقی پارٹیوں کو وہ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے تھے، آج یہ اکیلے رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد بات یہ کہ یہ باجوہ صاحب کا 5 سال کا دور تو عمران خان نے انجوائے کیا ہے 6 سال میں سے، بلکہ 5 سال 1-2 مہینے ان کی ساری جو ان کو ڈاکٹر تھا، ان کے سارے اقتدار سے لے کے ہر چیز تک ملی ہے۔ اب آپ یہ کہ میٹھا میٹھا حق اب ٹھیک ہے کہ اس میں ٹھیک ہے، نیازی صاحب مجھے بریک لینا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو چیلنج کیا اس لیے مقبولیت ملی ہے۔ ٹھیک، مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد ذرا ہم یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اداروں پہ جو چڑھائی کر دی جاتی ہے، تنقید کر دی جاتی ہے، آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے خلاف بھی ایک محاذ اس حکومت نے کھڑا کر رکھا ہے، اور سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے احتجاج بھی کیا گیا، اور یہ معاملہ بھی کیا پاکستان کی سیاست کے لیے ایک نیا بحران کریٹ کرنے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ وقت میرے پاس مختصر ہے، تینوں کیسے کہوں گی، ایک منٹ ہے آپ کے پاس۔ اطہر آپ بتائیے گا 2023 الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور جو ایک نئی سیاسی قوت کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں، کیا وہ بڑی اسٹرانگ ہمارے سامنے نظر آئے گی اور وہی لوگ نظر آئیں گے جو تحریک انصاف میں تھے؟ دیکھیں وقت واقعی کم ہے، اس وقت جو ملک کی معیشت کی حالت ہے سب لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو نئی سیاسی قوت کی بات ہے، دیکھیں سیاسی قوت عوام کے بل پہ ہوتی ہے، سیاسی قوت بند کمروں میں بیٹھ کے سیاسی قوت نہیں بنتی ہے، سیاسی قوت بنتی ہے جب آپ میدان میں اترتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اگر اس وقت کوئی نئی سیاسی جماعت بنائے گا تو عوام اٹھ کے اس کے پیچھے چلی جائے گی۔ سیاسی قوت بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، میاں صاحب کی سیاسی قوت ہے، پیپلز پارٹی کی سیاسی قوت ہے، اور اس وقت سب سے بڑی سیاسی قوت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہے کوئی نئی سیاسی قوت کوئی بنا لے گا، ایسے سیاسی قوت نہیں بنتی ہے، لیکن ایشو وہی ہے کہ جو معاملات ہیں ان کو حل کریں، اکانومی کو دیکھیں، اور پاکستان کے مسائل کے لیے جو ہے نا اب ٹائم زیادہ نہیں ہے، سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کو بھی اور حکومت کو بھی۔ ٹھیک
اچھا عامر ضیاء صاحب بتائیے گا کیا پی ٹی آئی ٹوٹی تو ووٹ بینک بھی ٹوٹ گیا یا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے؟ اب پارٹی میں لوگ نہیں تو ٹکٹ پھر کسے ملیں گے؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ عمران خان کی جو ذاتی مقبولیت ہے یا جو ان سے ہمدردی کا فیکٹر ہے وہ اپنی جگہ اسی طرح قائم ہے، لیکن ہماری جو انتخابی سیاست ہے وہ کانسٹیٹوئنسی بیس سیاست ہے، وہ الیکٹیبلز کی پولیٹکس ہے۔ 60% نشستیں آپ کی الیکٹیبلز کی ہوتی ہے، اگر ان کو ٹیل ونڈ مل جاتی ہے یعنی کسی مقبول پارٹی کی حمایت تو پھر وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ تو عمران خان اب جو ایک ان کو وہ ہے کہ جی میں اگر کھمبے کو بھی کھڑا کروں گا تو غالباً دیہی علاقوں میں کھمبے اتنے کام نہ آئیں، تو یہ ان کو سوچنا ہوگا، کیونکہ جس طرح سے لوگ نکلے تو دھچکا تو ہے ان کی پارٹی کو، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ دھچکا نہیں لگا، اور مقبولیت کے باوجود وہ اپنی اس عوامی اس کو لیوریج نہیں کر سکیں گے۔ میرا عرض کرنا یہ کہ اس ملک کے آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ منصفانہ اور شفاف انتخابات ہوں، اپنے وقت پر ہوں، جلد از جلد ہوں، اور اس میں کوئی نئی قوت بھی آتی، میں ذرا سا تھر سے وہ کروں گا اختلاف کہ نئی قوت ہماری اگر الیکٹیبلز آ جاتے ہیں ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں اور زمہ و مکہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ سیٹس لے جائیں گے۔ وہ یہ نہیں ہوگا، میں عوامی پذیرائی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، لیکن جہانگیر ترین کے اوپر اگر وہ سپورٹ بیس ان کو مل جاتی ہے تو وہ مطلب ایک سبسٹینٹیو مطلب ہے نا کہ مکس پلیٹ ہوگی تو اس میں ان کی بھی پلیٹ میں حصہ ہوگا، نون لیگ کا بھی ہوگا، پیپلز پارٹی کا بھی ہوگا اور پی ٹی آئی کا بھی۔ آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو بتائیں الیکشن ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے تو پھر کن کن کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے؟ مختصر بتا دیجیے گا۔ میرا خیال ہے کہ الیکشن تو مجھے ہوتے نظر نہیں آتے اور ہونے چاہیے، کیونکہ میں تو کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر ذرا بھی کانسٹیٹیوشن سے ڈیویٹ کیا گیا یا تھوڑا موڑا جو ہوتا رہے 90 یہ اس میں پھر گنجائش نکل آتی ہے، بحث ہوتی رہے گی، لیکن اگر کانسٹیٹیوشن سے آل ٹوگیدر ڈیویٹ کریں گے تو یہ ہم پہلے 71 میں ملک توڑوا چکے ہیں 56 کے کانسٹیٹیوشن کو توڑ کے۔ لیکن میں ایک دو باتیں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں شاید ہی اتنی مقبول سیاست کسی نے کی ہو یا شاید ہی کسی ایسی گرفت ہو۔ اب جس بندے کے پاس گرفت ہو اور اس کو ایک ہی چیز چاہیے تھی الیکشن، اور اگر الیکشن نہیں ملے تو اس میں سارا قصور ساری ذمہ داری میں عمران خان صاحب پہ ڈالوں گا۔ بحث لمبی ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ مخلوط حکومت ہے، اس کی بھی چھٹی ہونی ہے، اور میں اگلے 6 سال تک بدقسمتی ہوگی لیکن یہ ایک حقیقت میرے سامنے آئی ہے کہ میں اگلے 6 سال میں حکومت دیکھ رہا ہوں، اس کا رول دیکھ رہا ہوں، سارا نظم و نسق وطنی جو ہے میں اسٹیشن کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، اور ایک جنگ جو ہو رہی ہے جس کو ہم ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں وہ رپورٹوں پہ نہیں رہتا، یہ چین اور امریکہ کا ایک دنگل ہے جو پاکستان میں سے کھیلا جا رہا ہے، اور پہلی دفعہ ہماری اسٹیشن جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑی نظر آتی ہے، تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ کہانی ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ چلیں، تھینک یو سو مچ حفیظ العزیز صاحب، اطہر کاظمی صاحب، عامر ضیاء صاحب، اور ہم نے کوشش کی احاطہ کرنے کی کہ ظاہر ہے اس وقت جو حالات ہیں اس کے حوالے سے بات کر سکیں، سب کے سامنے معاشی حالات بھی ہیں، سیاسی منظرنامہ بھی ہے، کوئی راہ نکلنی چاہیے تاکہ ملک آگے چلے، اور خاص طور پہ جو ملک کا آئین ہے اس پہ مکمل طریقے سے عمل درآمد ہو سکے، اس کی ہم امید کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا، آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔